آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ۔ آداب۔ خبرنامے کے ساتھ میں شمیم احمد۔ پہلے اس وقت کی خاص خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی میں آج اپنی نوعیت کے پہلے قومی تربیتی کانکلیو کا افتتاح کریں گے۔ G20 ترقیاتی وزراء کی میٹنگ آج اتر پردیش کے شہر وارانسی میں شروع ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران جنوبی افریقہ کے صدر سائرل رامافوسا سے برکس میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کے دور تک جس لگانے والے مرلی شری شنکر پیرس میں باوقار ڈائمنڈ لیگ میٹ میں تیسرے مقام پر رہے، اور فرینچ اوپن ٹینس میں پولینڈ کی آئیگا سوانٹیک نے خواتین کا سنگلز کا خطاب جیت لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی کے پرگتی میدان میں واقع بین الاقوامی نمائش اور کنونشن سینٹر میں آج اپنی نوعیت کے پہلے قومی تربیتی کانکلیو کا افتتاح کریں گے۔ اس کانکلیو کا مقصد ملک بھر میں سول سروینٹس کے لیے تربیت کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنا ہے۔ اس کانکلیو کا انعقاد صلاحیتوں کی تشکیل سے متعلق کمیشن نے کیا ہے۔ مرکزی تربیتی اداروں، ریاستی انتظامیہ کے تربیتی اداروں، علاقائی اور زونل تربیتی اداروں اور تحقیقی اداروں سمیت مختلف تربیتی اداروں کے 1500 سے زیادہ نمائندے کانکلیو میں حصہ لے رہے ہیں۔ مرکزی حکومت کے محکموں کے سول سروینٹس، ریاستی حکومتوں اور بلدیاتی اداروں نیز پرائیویٹ سیکٹر کے ماہرین اس کانکلیو میں ہونے والے غور و خوض میں حصہ لیں گے۔ کانکلیو میں 8 پینل ڈسکشن ہوں گے، جن میں سول سروسز کے تربیتی اداروں سے متعلق اہم مسائل پر توجہ مرکوز کی جائے گی، جس میں ٹیچرز کی اہلیتوں کا فروغ، تربیت کے اثرات کا جائزہ اور تربیت سے متعلق مشمولات کو ڈیجیٹل صورت عطا کرنا شامل ہے۔ G20 ترقیاتی وزراء کی میٹنگ اتر پردیش کے وارانسی شہر میں آج سے شروع ہوگی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر G20 ترقیاتی وزراء کی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ یہ میٹنگ 13 جون تک جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی G20 کی بھارت کی صدارت کے تحت میٹنگ کے آغاز میں ویڈیو کے ذریعے خصوصی خطاب کریں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ وارانسی میں ترقیاتی وزراء کی میٹنگ ترقی سے متعلق بڑھتے ہوئے چیلنجز کے درمیان منعقد ہو رہی ہے۔ ان چیلنجز میں اقتصادی کساد بازاری، قرضوں کے دباؤ، آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات، آلودگی اور حیاتی تنوع میں کمی، بڑھتی ہوئی غربت اور عدم مساوات، غذا اور توانائی کی یقینی فراہمی کے نہ ہونے، گزارے کے اخراجات سے متعلق بحران، عالمی سپلائی چین میں رکاوٹ اور ارضیاتی و سیاسی تنازعات اور کشیدگیوں نے مزید اضافہ کیا ہے۔ وارانسی کی میٹنگ میں ہونے والے فیصلوں کا اثر اقوام متحدہ کے SDG سمٹ پر بھی پڑے گا، جو نیو یارک میں ستمبر میں ہونے جا رہا ہے۔ آج کی میٹنگ میں تقریباً 200 مندوبین کی شرکت متوقع ہے۔ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک وارانسی کی ثقافت اور روایتوں کی مندوبین کو ایک جھلک دکھانے کے لیے ثقافتی پروگرام اور نمائشوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پورا شہر جگمگا رہا ہے۔ اہم چوراہوں اور گھاٹوں بالخصوص نمو گھاٹ پر عمدہ سجاوٹ اور روشنی کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مندوبین اور کاشی کے عوام کے لیے ناقابل فراموش موقع ہوگا۔ وارانسی سے آکاشوانی خبروں کے لیے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ آسیہ میمونہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جنوبی افریقہ کے صدر سائرل رامافوسا سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ دونوں لیڈروں نے باہمی تعاون کے شعبے میں پیش رفت کا جائزہ لیا، جس کی جڑیں تاریخی اور عوام سے عوام کے مضبوط تعلقات پر قائم ہیں۔ وزیر اعظم نے جنوبی افریقہ کے صدر کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس برس کے آغاز میں بھارت میں 12 چیتوں کو بھیجنے سے اتفاق کیا۔ دونوں لیڈروں نے باہمی مفاد سے متعلق کئی علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا، جس میں اس برس جنوبی افریقہ کی صدارت کے تناظر میں برکس میں تعاون شامل ہے۔ صدر رامافوسا جناب مودی کو افریقی لیڈروں کی امن سے متعلق پہل کے بارے میں واقف کرایا۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ بھارت یوکرین میں پائیدار امن اور استحکام کو یقینی بنانے کی غرض سے کیے گئے سبھی اقدامات کے تئیں تعاون کرتا رہا ہے، وزیر اعظم نے بات چیت اور سفارتکاری کے بھارت کے مستقل موقف کو پیش رفت کے ایک اہم راستے کے طور پر پھر دہرایا۔
صدر رامافوسا نے بھارت کی ان دنوں جاری G20 کی صدارت کے ایک حصے کے طور پر اس کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو مکمل تعاون فراہم کرنے کی بات کہی اور یہ بھی کہ وہ بھارت کے اپنے دورے کے منتظر ہیں۔ دونوں لیڈروں نے ایک دوسرے کے رابطے میں رہنے سے اتفاق کیا۔ سینئر بی جے پی رہنما اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ مودی حکومت کی بہترین اقتصادی پالیسیوں اور پروگراموں کی بدولت بھارت دنیا کی 5 چوٹی کی معیشتوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ جناب راجناتھ سنگھ مودی حکومت کے 9 سال مکمل ہونے پر بہار کے روہتاس ضلع کے جموہر میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک بڑے اقتصادی ادارے نے پیش گوئی کی ہے کہ بھارت 2027 تک دنیا کی تیسری بڑی معیشت بننے کا نشانہ حاصل کر لے گا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس طرح کی اقتصادی ترقی سے سبھی طبقوں سے وابستہ افراد کو فائدہ ہوگا۔ 2027 آتے آتے یعنی 4 برس کے بعد ہی بھارت کی ارتھ ویوستھا دنیا کے ٹاپ 3 دیشوں میں آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ یہ بھارت کی حیثیت ساری دنیا میں بنی ہے۔ ہماری سرکار نے جو کام کیے ہیں، سماج کی انتم سیڑھی پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی جیون استر میں کیسے سدھار لایا جا سکتا ہے، اس درشٹی سے بھی بہت سارے مہتوپورن قدم اٹھائے گئے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر نے کہا کہ وزیر اعظم کا دیا ہوا میک ان انڈیا کا نعرہ نئے طریقے سے ملک کی کایا پلٹ کر رہا ہے۔ این سی پی کے صدر شرد پوار کی بیٹی سپریا سولے اور این سی پی لیڈر پرفل پٹیل کو پارٹی کے کارگزار صدر بنایا گیا ہے۔ بارامتی سے ممبر پارلیمنٹ سپریا سولے کو مہاراشٹر، ہریانہ اور پنجاب میں خواتین، نوجوانوں اور لوک سبھا کے ساتھ تال میل کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ پرفل پٹیل مدھیہ پردیش، راجستھان اور گوا پر توجہ مرکوز کریں گے۔ شرد پوار نے اجیت پوار کی موجودگی میں یہ اعلان کیا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ این ڈی اے حکومت نے پچھلے ماہ اپنے دور حکومت کے 9 سال مکمل کر لیے ہیں۔ اس سلسلے میں آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ حکومت کی جانب سے کیے گئے اہم اقدامات پر خصوصی خبروں کی ایک سیریز نشر کر رہا ہے۔ آج ہم سیکرڈ پورٹل پر نظر ڈالیں گے۔ سماجی انصاف اور بااختیار بنائے جانے سے متعلق وزارت نے معمر شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے کئی اسکیمیں شروع کی ہیں۔ نقرئی معیشت کو فروغ دینے کے ایک حصے کے طور پر سینئر کیئر ایجنگ گروتھ انجن سیج نام کے ایک پورٹل پر کھلی دعوت دی گئی ہے، جس کے ذریعے چھوٹے کاروباری افراد کو بزرگ افراد کے مسائل کے بارے میں سوچنے اور ان مسائل کے بالکل نئے اختراعی نوعیت کے حل پیش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس اسکیم کے تحت زیادہ سے زیادہ 49% کی شراکت داری کی صورت میں مالی امداد کے طور پر 1 کروڑ روپے تک کی رقم مہیا کی جاتی ہے۔ دا سینئر ایبل سٹیزنز فار ری امپلائمنٹ ان ڈگنیٹی سیکرڈ نام کا ایک پورٹل معمر شہریوں کو ورچوئل طریقے سے اپنی ترجیحات سے مطابقت پیدا کرنے کا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے تاکہ وہ مختلف عہدوں کے لیے پرائیویٹ اداروں سے وابستہ ہو سکیں۔ پریاگراج میں ساماجک ادھیکاریتا شیور سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ حکومت معمر شہریوں کی زندگی سے وابستہ مسائل کو کم کرنے کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے۔ ہمارے دیش میں 2.5 کروڑ سے ادھک دव्یانگ ہیں تو 10 کروڑ سے ادھک سینئر سٹیزن ہمارے وریشٹ ناگرک بھی ایک آیو کے بعد سویدھا کے انیک اپکرنوں کی ضرورت ہمارے ان وریشٹ ناگرکوں کو ہوتی ہے۔ سینئر سٹیزنز کے جیون سے اس پریشانی کو کم کرنے کے لیے ہم لگاتار کام کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنا پورا جیون اپنے پریوار اور دیش کو آگے بڑھانے میں لگایا ہے، انہیں کسی بھی طرح کی پریشانی نہ ہو، اس کا ہم پورا دھیان رکھ رہے ہیں۔ بھارت میں بزرگ افراد کی آبادی میں خاصا اضافہ ہوا ہے اور حکومت ایک ایسا نظام تشکیل دینے کو ترجیح دے رہی ہے جو ان کے گروپوں کے تئیں مجموعی طور پر تعاون فراہم کرتی ہو۔ ملک میں 11 کروڑ سے زیادہ بزرگ افراد ہیں جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق ملک کی مجموعی آبادی کے فیصد کے اعتبار سے بزرگ افراد کی حصہ داری 2001 میں تقریباً 7.5% سے بڑھ کر 2026 میں تقریباً 12.5% ہونے کی امید ہے اور یہ 2050 میں 19.5% سے زیادہ ہو جائے گی۔ نئی دلی سے آکاشوانی کے خبروں کے شعبے کے لیے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کل رات ایک خصوصی پرواز کے ذریعے چنئی پہنچے۔ بی جے پی کی ریاستی اکائی کے سینئر رہنماؤں اور سینکڑوں پارٹی کارکنوں نے جناب شاہ کا چنئی ہوائی اڈے پر استقبال کیا۔
اپنے چنئی قیام کے دوران جناب شاہ کا مختلف شخصیات سے ملاقات کا پروگرام ہے۔ جناب شاہ ویلور بھی جائیں گے جہاں وہ ایک عوامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ سرحدی حفاظتی فورس BSF اور بارڈر گارڈ بنگلہ دیش کے درمیان ڈائریکٹر جنرل سطح کی سرحدوں کے مابین تال میل سے متعلق 53ویں کانفرنس آج سے 14 جون تک نئی دلی میں ہوگی۔ اس کانفرنس کے دوران بھارت کا BSF وفد BSF کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سجے لال تھاؤسن کی قیادت میں میجر جنرل AKM نجم الحسن کی صدارت میں BJP کے وفد سے ملاقات کرے گا۔ یہ کانفرنس سرحد کی حفاظت کرنے والی دونوں فوجوں کے درمیان بہتر تال میل کے لیے اور سرحد سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ بھارتی بحریہ کا جہاز INS ترشول جنوبی افریقہ کے بندرگاہ والے شہر ڈربن سے بحر ہند کے ملکوں کو تعاون فراہم کرنے میں بھارت کے رول کا مظاہرہ کرنے کے لیے وضع کی گئی مختلف سرگرمیوں کے ذریعے ڈربن کے لوگوں کو متاثر کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گیا ہے۔ 3 دن کے اس خیر سگالی دورے میں کئی تاریخی واقعات کو دکھایا گیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وفاقی جرائم میں ماخوذ کیے جانے کو بے بنیاد اور مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ اپنے خلاف الزامات طے ہو جانے کے بعد ٹرمپ نے کل پہلی مرتبہ کسی عوامی تقریب میں شرکت کی۔ جمعے کو عام کی گئی فرد جرم میں ٹرمپ پر 37 الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ٹرمپ نے ہفتے کے روز کہا کہ بدعنوان FBI افسروں اور محکمہ انصاف کے اہلکاروں کے ذریعے تیار کی گئی اس فرد جرم کا مقصد انتخابات میں مداخلت کرنا ہے۔ جناب ٹرمپ نے اپنے اوپر لگے سبھی الزامات کو خارج کر دیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سمندری طوفان بپارجوائے آدھی رات کے وقت 5 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے مشرقی وسطی بحر عرب سے گزر کر 510 کلومیٹر جنوب مغربی پوربندر پہنچ گیا ہے۔ موسمیات کے محکمے کا کہنا ہے کہ یہ آج انتہائی شدید سمندری طوفان کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ یہ پاکستان اور اس سے ملحق سوراشٹر اور کچھ کے ساحلوں تک 15 جون کی دوپہر تک پہنچ سکتا ہے۔ پیرس ڈائمنڈ لیگ میں دور تک جس لگانے والے بھارتی کھلاڑی مرلی شری شنکر نے 8.09 میٹر کی جس لگا کر تیسرا مقام حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے پیرس میں ایک روزہ سیریز مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ دولت مشترکہ کھیلوں میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے شری شنکر نے تیسری کوشش میں دن بھر میں اپنی سب سے بہترین جس لگائی۔ اولمپک چیمپئن جیولن تھروور نیرج چوپڑا اور ڈسکس تھرو کے سابق کھلاڑی وکاس گوڑا کے بعد شری شنکر تیسرے کھلاڑی ہیں جنہوں نے ڈائمنڈ لیگ میں بہترین 3 میں جگہ بنائی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور کھیلوں کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے بھارتی کھلاڑی کو ان کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ فرینچ اوپن ٹینس میں پولینڈ کی ایگا شوانٹک نے خواتین کا سنگلز خطاب جیت لیا ہے۔ شوانٹک نے چیک جمہوریہ کی کھلاڑی کیرولینا موکووا کو 6-2، 5-7 اور 6-4 سے شکست دی۔ شوانٹک کا پچھلے 5 سالوں میں یہ دوسرا فرینچ اوپن خطاب ہے۔ مردوں کے سنگلز مقابلے میں تیسرے نمبر کے کھلاڑی سربیا کے نوواک جوکووچ اور چوتھے نمبر کے ناروے کھلاڑی کیسپر روڈ فائنل میں آج ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں آسیہ میمونہ۔ شکریہ شمیم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی شہ سرخی ہے سمندری طوفان بائپرجوائے کی شدت اختیار کرنے کا خدشہ 3 ریاستوں میں ہائی الرٹ جاری۔ روزنامہ ملاپ نے طیارہ بردار بحری جہاز وکرمادتیہ اور وکرانت کے بحر ہند میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں جلسہ تہنیت میں سابق چیف الیکشن کمشنر SY قریشی کے خطاب کی خبر کو اپنی اہم خبر بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی مہارت حاصل کریں۔ اخبار مشرق نے دلی NCR اور UP سمیت کئی ریاستوں میں شدید گرمی کی لہر کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ آخر میں خبرنامے کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی میں آج اپنی نوعیت کے پہلے قومی تربیتی کانکلیو کا افتتاح کریں گے۔ G20 ترقیاتی وزراء کی میٹنگ آج اتر پردیش کے شہر وارانسی میں شروع ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیلی فون پر بات چیت کے ذریعے جنوبی افریقہ کے صدر سائرل رامافوسا سے برکس میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کے دور تک جس لگانے والے مرلی شری شنکر پیرس میں باوقار ڈائمنڈ لیگ میٹ میں تیسرے مقام پر رہے اور فرینچ اوپن ٹینس میں پولینڈ کی آئیگا سویتنک نے خواتین کا سنگلز کا خطاب جیت لیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔